بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت معاویہ نے یزید کو ولیعہد بنایا، ان کا یہ اقدام درست تھا؟ کیا یزید اس قابل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو 4.5 سال پہ ہے، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں۔ حضرت معاویہ آئے، صلح ہوئی حضرت حسن کے ساتھ، 22 سال حضرت معاویہ نے خلافت کی اور کابل تک پہنچ گئے۔ اب حضرت معاویہ نے سوچا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کی وفات کے بعد اگر آپ نے یہ مسئلہ حل نہ کیا، خلافت کے مسئلے پر وہ مسلمانوں کو لڑا دیں گے۔ حضرت معاویہ نے بڑھاپے کی حالت میں سفر کیا، مکہ مدینہ صحابہ تک پہنچے، مشورہ لیا، رائے لی۔ 5 آدمیوں کے سوا سب نے یزید کی ولیعہدی کو قبول کیا، صرف 5 آدمی۔ ان 5 آدمیوں نے جو مخالفت کی، یزید کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کی کہ یہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، اہل نہیں، نہ اس وجہ سے کی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ موروثی طریقہ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے مخالفت۔ یزید کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، میری تھڑ نہیں کرنی، سچی بات کہنی ہے۔ آگے کفر ہوتا، باطل ہوتا، دین بدل رہا ہوتا، شریعت تبدیل ہو رہی ہوتی تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ فتیان و اہل الجنہ، فرمایا میرا اے ابو سفیان میرے چاچے دا پتر کہ جنتی جوانہ دا سردار ہے۔ یہ کبھی سنے کیوں ہم سائے بیان نہیں کرتے تاں کر کے آج بڑیاں بڑیاں سبیلہ لگیاں ہوتا پانی بند ایویں، حالانکہ دوویں فریقاں دی کتاباں وچ لکھیا دا محرم نوں امام حسین نے غسل بھی کیتا تے دوجیاں نے بھی کرایا، تے پانی بند کیویں ہوا؟ کتاباں وچ بھی لکھیا کئیاں کہ یزید دے دور وچ جڑی مدینے والےاں نال جنگ ہوئی، جنوں جنگ حرا کہندے نے، اس موقع تے مسجد نبوی شریف وچ گھوڑے بجے، ممبر تے لد ہوئی، پیشاب ہویا، درندے بگیاڑاں گدڑاں آن کے گھر بنا لے، فلان یہ وہ سنیا ہونا۔ اینے دیہاڑ بانگ نہیں ہوئی، توجہ ہے؟ ہن اے دا جھوٹ کڈاں دا جھوٹ تانوں غصہ لگنا ہے، کیونکہ تساں اس جھوٹ نوں اینا کہ سنیا ہے کہ سچ ہون دا یقین رکھ کے بیٹھے اور تسی آکھو گے ویکھیا اے یزید دے پاسے دا لگدا ہے۔ اگر اینو تو یزید دا پاسا سمجھنا ہے نا کہ میں بچاواں اپنا دین مذہب، اساں بچائیے اپنے بزرگاں نو، سلف نو، صحابہ نو، اہل بیت نو، انہاں دی عزت نو، انہاں دے کردار نو، تے تو آکھے یزیدیت ہے تے میرے خیال دے ساری یزیدیت الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا علی روحانی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان گفتگو رہے گا، موضوع گفتگو رہے گا، وہ یزید پلید، یزید لعین پر لعنت کرنا اکابرین اہل سنت کی نظر میں، اس عنوان سے رہے گا، یا مقدمہ یزید اکابرین اہل سنت کی نظر میں عدالت میں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ماہ محرم الحرام میں سلسلہ عزاداری شروع ہوتا ہے، سلسلہ ایام عزا شروع ہوتا ہے، وہیں پہ ایک اور
बटन जो है वो दबा दिया जाता है और एक और तबका एक्टिवेट हो जाता है जिसे उर्फ़ आम में नवासिब या ख्वारिज कहते हैं। और उनकी पहचान ये है, बुग़्ज़ अहले बैत, दिल में अहले बैत के लिए घुटन महसूस करना, तंगी महसूस करना, ज़िक्र अहले बैत से तंगी महसूस करना, ज़िक्र अहले बैत के ऊपर जो है इल्मी हमले करना। और दूसरा जो आजकल सबसे बड़ी उनकी पहचान बनती जा रही है वो ये है कि यज़ीद लईन और पलीद का दफ़ा करना, उसको कत्ल इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल सलामुल्लाह अलैहा, उसको उनके कत्ल से, उनके नाहक खून बहाने से, उनके अहलो अयाल, उनके अकरबा, उनके सहाब का खून बहाने से, और उनके जो इमाम अली मकाम के खानवादे के जो बचे अफराद थे जो कि शहीद नहीं हुए, जैसे मस्तूरात हैं, उनको कैदी बनाने से मतलब बरी ज़िम्मा करार देते हैं और हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये मामला जो है वो यजीद से हट जाए। और एक साहब जो हैं जिनका अभी आपने मोबाइल में क्लिप भी सुना, अताउल्लाह बंदियालवी इस शख्स का नाम है, और ये तो खुल्लम खुल्ला अपने कई क्लिप्स में इकरार कर चुका है इस चीज़ का कि यजीद का दफ़ा करना हमारी मजबूरी है। चूँकि अगर हम यजीद का दफ़ा नहीं करते तो फिर यजीद के जो बुज़ुर्ग हैं, वालिद साहब हैं, उनका दफ़ा हमसे हो नहीं पाता बाज़ मामलात में। इसी तरह मसलक अहले हदीस में एक मशहूर उनका नाम उस मसलक का शाम इलाही ज़हीर साहब, इनका पिछले दिनों भी एक पॉडकास्ट आया जिसमें इन्होंने इस तरह खुल के तो नहीं लेकिन दबे अल्फाज में थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश की यजीद लईन को। इसी तरह मकतबा बरेलविया में, हालांकि ये जो मकतबा फ़िक्र है ये बावजूद कि मकतबा तशय्यो के हर फर्द को राफ़ज़ी कहते हैं और बिल्कुल इनके काबिर के कुफर के फतवे भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशियों में, गमों में इस मकतबा फ़िक्र का हत्ता कि औलिया अल्लाह तक इसका लगाव, इसका कल्बी लगाव एक अपना खासा रहा। लेकिन आज इस मकतब में भी आपने इस मकतब से तल्लुक़ रखने वाले एक चिश्ती साहब, फ़ज़ल अहमद चिश्ती शायद नाम है, उनका भी आपने क्लिप मुख्तसरन समाअत फरमाया होगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ हवाले के लिए हमने और 2-3 छोटे छोटे क्लिप लगाए हैं। फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब के तो पूरे घंटों के लेक्चर हैं इस मौजू के ऊपर। कहीं वो जनाब हसनैन करीमैन से अफजल यजीद के उनको वालिद साहब को करार दे रहे हैं, कहीं पे कुछ मामलात कर रहे हैं। बारकैफ आज हम ये मुकदमा लेके अकाबरीन अहले सुन्नत की अदालत में जाएंगे कि क्या यजीद पलीद कत्ल हुसैन के जुर्म से बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया, क्या ऐसा है, क्या वाक़अतन कोई ऐसी मुस्नद रिवायत नहीं मिलती कि जिसमें ये चीज़ सामने आई कि यजीद पलीद ने ही इमाम अली मकाम को मजबूर किया कि बैत की जाए, और दूसरी तरफ अपने फ़ौज के कमांडर को और कूफा के हाकम इब्न ज़ियाद लईन को हुक्म दिया कि या बैत या कत्ल हुसैन, मतलब ये 2 ऑप्शन उसने रखी। क्या ऐसी कोई बात है? या दूसरी तरफ अगर चले जाएं तो क्या अकाबरीन अहले सुन्नत भी जो हैं वो इस यजीद पलीद को बरी ज़िम्मा करार देते हुए इसे लानत का हकदार नहीं करार देते, इसको दुनिया और आखिरत में अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक करार नहीं देते? तो आज की मुख्तसरन वीडियो में कोशिश करेंगे कि कुछ अकाबरीन अहले सुन्नत के यजीद लईन के बारे में, यजीद पलीद के बारे में जो नज़रियात हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ, और कुरान और हदीस की रोशनी में जिन अकाबरीन ने इसको लानत का मुस्तहिक करार दिया है इस पलीद को, उनके पास क्या दलाइल हैं, वो दलाइल आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ और दावत फ़िक्र दी जाए मुतदल मजाज हर मसलक के पैरोकार को कि देखिए इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की अपनी इनफरादी शख्सियत को आप देखने से पहले उनकी निस्बतों के सिलसिले देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अली शान को देखिए। मैं कहता हूँ इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सरकार की शान में, उनके फ़ज़ाइल में, उनके मनाक़िब में और कोई चीज़ भी हमें ना मिले तो जो एक फरमान हमें मिलता है और बिल्कुल सही हदीस है ये कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अगर ये सिर्फ एक ही फजीलत और एक ही हुसैन इब्न अली के बारे में अल्फाज कलमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों तब भी देखिए, मतलब ये कोई छोटी बात है कि जिस शख्सियत के बारे में बचपने में, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात मुबारक इरशाद फरमाए कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, इमाम अली मुकाम की उम्र मुबारक क्या होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त आपकी उम्र 4 से 5 साल जी, या कुछ रिवायात में 5 से 6 साल है, और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की 7 से 8 साल है या 7 साल है। उस वक़्त एक शख्सियत को कहा जा रहा है कि ये नौजवानों के जन्नत के नौजवानों का सरदार है मेरा बेटा, उस एज में, और उसी एज में ये सर्टिफिकेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी कर रहे हैं कि मैं इससे हूँ और ये मुझसे और मैं इससे हूँ। अब इन 2 फरामीन के होते हुए फिर भी इस मामले में तफक्कर में पड़ जाना कि क्या इमाम अली मकाम मज़लूम थे, क्या इमाम अली मकाम ने बगावत की, क्या इमाम अली मकाम का कत्ल का फ़ैसला इब्न ज़ियाद लईन का अपना था और यज़ीद इस पर राज़ी ना था,
اگر یزید اس پہ راضی نہ تھا ملاؤن اور پلید تو پھر کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ ساری روایتوں کو بھی ضعیف قرار دیتے جائیں، یعنی جو وکلا یزید ہیں وہ ہر چیز سے ہاتھ اٹھاتے جائیں، دو چیزوں سے وہ مرتے دم تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، نہ ان کے بڑے اٹھا سکے نہ یہ اٹھا سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ کیا قتل امام علی مقام کے وقت یہ پلید حاکم وقت تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا انکار کر کے دکھائے کوئی بھی یزید کا وکیل، حاکم وقت تھا کہ نہیں تھا۔ دوسرا، اس چیز سے انکار کر کے دکھائیں کہ کیا امام علی مقام کی شہادت اور ان کے صاحب کی شہادت اور ان کے بچوں کی شہادت کے بعد، ان کے بھائیوں کی شہادت کے بعد یہ قافلہ گرفتار کر کے پہلے ابن زیاد ملعون اور پھر یزید پلید تک شام تک لے جایا گیا کہ نہیں لے جایا گیا؟ ان دو چیزوں سے کوئی بھی یزید کا وکیل ہاتھ اٹھا کے دکھا دے، یہ میرا اوپن چیلنج۔ باقی ہر چیز کو تم سائڈ پہ رکھ دو، تم نہ مانو کوئی بات نہیں، ساری روایتیں ضعیف ہیں، چلو جی ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان دو چیزوں سے ہاتھ اٹھاؤ کہ کیا یزید حاکم وقت تھا؟ اگر حاکم وقت تھا تو بھی وہ قتل حسین سے بری الزمہ آپ قیامت تک اس کو قرار نہیں دے سکتے۔ صرف حاکم اگر وقت تھا تو وہ راضی بھی نہیں تھا قتل حسین کا، اس نے فتویٰ بھی نہیں دیا، حکم بھی نہیں دیا، سب مان لیا، حاکم وقت تھا تو بھی اس کی گردن سے یہ بوجھ آپ لوگ وکیل یزید اتار نہیں سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسری جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ کہ کیا یہ لٹا ہوا قافلہ گرفتار کر کے سادات کا، نبی کی بچیوں کا قافلہ دربار یزید تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بس اس سے ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ۔ اگر تو پہنچا، اور یقیناً پہنچا، تم قیامت تک یزید کے بکلا لگے رہے، اس چیز کو رد نہیں کر سکتے، تو پھر اس عالم میں سید زادیوں کو دیکھ کے، سادات کرام کو دیکھ کر اور یہ سارا ماجرا سننے کے بعد، یہ جو اتنا نفیس شخص تھا یزید پلید، وکلا یزید کے نزدیک، اور بڑا جناب اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا، اور امام زین العابدین اور محمد ابن حنفیہ بڑے راضی بازی گئے جناب اس کے دربار سے۔ اس نے ایکشن کیا کیا اس قافلے کو دیکھ کر؟ جب اس نے حکم نہیں دیا تھا اور یہ اس پہ راضی بھی نہیں تھا، تو پھر اس نے اقدامات کیا اٹھائے؟ کیا ابن زیاد ملعون کو گرفتار کر کے شام بلایا؟ کیا اس سے قصاص لیا؟ کیا عمر ابن سعد سے قصاص لیا؟ کیا حرملہ سے قصاص لیا؟ کیا شمر لعین سے قصاص لیا؟ کسی کی مذمت کی، معزول کیا، یا ان کو کچھ عرصہ قید و بند میں رکھا شام کے زندان میں؟ تو وکیل یزید جو ہیں وہ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا بھی لیں، ان دو چیز، یعنی وہ اس چیز سے انکار کر سکتا ہے کوئی بھی یزید کا وکیل کہ جناب وہ حاکم وقت نہیں تھا اس وقت جب واقعہ کربلا ہوا؟ آپ شیعوں پہ ڈالو، کوفیوں پہ ڈالو، ہر چیز میں کہتا ہوں آپ کی ہم فی الوقت مان لیتے ہیں۔ آپ اس چیز سے انکار کرو کہ وہ حاکم وقت نہیں تھا۔ اگر حاکم وقت تھا تو کس کی ذمہ داری تھی اس واقعے کی تحقیق کرنا؟ جب اس نے حکم ہی نہیں دیا اس کی تحقیق کرنا، مجرموں کو قرار واقعی سزا دینا، ان سے قصاص لینا، ان کو زندان میں ڈالنا، یعنی اس یزید پلید کو زندان میں ابن زیاد کو ڈالنا چاہیے تھا، ابن سعد کو ڈالنا چاہیے تھا، شمر اور حرملہ سمیت تمام قاتلین کو ڈالنا چاہیے تھا۔ اس نے الٹا سادات کو 1 مہینے کے لیے قید و بند کی اس میں ڈال دیا۔ تو یہ کیسا جو ہے وہ یزید کے وکلا وہ بیانیہ پیش کرتے ہیں کہ جی وہ راضی نہیں تھا، اس نے حکم نہیں تھا دیا، بس حادثاتی طور پہ ہو گیا۔ تو جب ہو گیا اور اس کو اہل بیت نبوت کی عظمت کا بھی اقرار تھا، حالانکہ سفید جھوٹ ہے، وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتا رہا کہ بنی ہاشم پہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی پیغمبر آیا، بنی ہاشم نے حکومت لینے کے لیے اس تاریخ کی کتب میں ہے، یہ کچھ حوالہ جات آپ کو بھی پیش بھی کیے جائیں گے۔ تو پھر یہ کس قسم کا وہ اس کا بیانیہ تھا بھائی؟ جب وہ راضی نہیں تھا، اس نے حکم بھی نہیں دیا۔ ایک وقت کا حکمران ہے، آج ہمارے وقت کا جو حکمران ہے اس کے نام کے اوپر کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کو خونی ہولی کھیل دے کسی شہر میں جا کے، اور وہ اس پہ ناراضی ہو حکمران وقت، نہ اس نے حکم دیا ہو، تو جب یہ میڈیا پہ خبر آئے گی تو وہ کیا کریں گے؟ حکمران صاحب ایکشن لیں گے، اس بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، اس کو گرفتار کرائیں گے کہ تجھے کس نے کہا تھا؟ تو یہ دو چیزیں، یہ دو سوال میں یزید کے وکلا کے اوپر جو کرتا ہوں اس ویڈیو میں کہ تم دو چیزوں کو سے ہاتھ اٹھاؤ، ہم دو چیزیں ثابت کریں گے، ہم باقی کسی بحث میں نہیں پڑیں گے، پانی بند ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس سے بھی تم ہاتھ اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تم کہتے ہو جی کوفیوں نے بلا کے مار دیا، تو پھر حاکم کوفہ جو تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کوفیوں کو اتنی کھلی چھوڑ دے دی تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ شیعہ نے علی نے ہی اگر امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کو گھیر کے یا دھوکے سے بلا کر قتل کیا ہے، جی جو اکثر کہا جاتا ہے جی رافضیوں نے بلایا، رافضیوں نے مار دیا، تو رافضی تو شروع سے اب تک اقلیت میں ہے، اکثریت میں تو ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت ہیں، بقول آپ لوگوں کے کہ اہل سنت والجماعت بھی شروع سے ہیں، جی تو پھر جو اقلیت نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے بلا کے مار رہی تھی، تو اکثریت کدھر تھی؟ اکثریت کہاں چلی گئی تھی؟
मेरे भाइयों बात जितनी है ठीक है, आपको आज़ादारी के उन्वान से हमारे भाइयों को कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ है, कुछ बिदात के बारे में हम खुद गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं कि जी गम हुसैन होना चाहिए, सोगे हुसैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके एक नजरियाती हैं, लेकिन आप लोगों की मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत किसी से ढकी छुपी नहीं, आपके काबरीन की। अब आप में से जब नवासिब ज़ैन के लोग उठ के बरमला मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की यजीद की वकालतें करेंगे, तो फिर मुझे बताइए कि आप लोगों का वो मेयार, वो कानून किधर गया कि जब आप लोगों में से कोई नात ख्वां किसी मजलिस, शिया मजलिस में जाके कोई कलाम पढ़ रहा है तो आप कहते हैं कि ओ हो ये तो रावजियत को तकवीत दे दी, रावजियत का बढ़ावा हो गया। आप लोग जिक्र अहले बैत को उस तर्ज पे नहीं करते जिस तरह से शिया लोग करते हैं कि रावजियत का ठप्पा ना लग जाए। तो आज आप लोग किधर हैं कि जब आप में से उठ के लोग यजीद की वकालतें कर रहे हैं, आज आपको डर नहीं है कि सुन्नियत पे नासबियत का ठप्पा ना लग जाए? ये मेरा आज जाना और तालिब इल्माना सवाल है, कोई मुनाजरा नहीं है, कोई तानो तशी नहीं है। ये तालिब इल्माना और आज जाना सवाल है कि भाई रावजियत से इतना आपको वो है, एलर्जी है। ठीक है, आपके नजरियात के मुताबिक जो है सारे शिया, और अव्वल तो रावजी लफ्ज़ कोई वो है नहीं है, मायूब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन चले सारे शिया रावजी हैं, गाली हैं, मलंग हैं। ठीक है, आपने सबको रिजेक्ट कर दिया, जोहला जाकरीन की बातों के एविडेंस लेके आपने पूरे मकतब पे ठप्पा लगा दिया। ठीक है, इधर आपको क्या होता है? क्या ये आपके काबरीन के कायद थे कि यजीद पलीद बरील जिम्मा है कत्ल हुसैन से, या उस पर लानत नहीं करनी चाहिए, या वो दुनिया और आखिरत में जनाब रुसवा नहीं होगा? ये तो कुरान का खुला फैसला है। यानी यजीद पे लानत के लिए कोई और चीज़ मिले ना मिले, एक आयत कुरानी काफ़ी है, और वो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है। ये आप आयत आप देख लें, ये सूरह मुबारक अहज़ाब की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अल्लाह और इसके रसूल, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरात, दुनिया वल आखिरात व अअद्द लहुम अज़ाबुन मुहीना। जो लोग अल्लाह, बेशक इन्ना से शुरू हो रही, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो अल्लाह और इसके रसूल को इज़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमा दी है, और अल्लाह ने इनके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। इसके अलावा कुरान मजीद में जा बजा, बल्कि सूरह मुबारक हूद की आयत नंबर 18 में तो कुल्ली तौर पे कहा गया कि अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, के ज़ालिमीन पर अल्लाह की लानत। तो और कुछ यजीद की लानत के जवाब में और कुछ मिले ना मिले, ये दो आयात कुरानी काफ़ी हैं। क्या यजीद के जुल्मों से आप हाथ उठा सकते हैं? आप वाक़या करबला से हट के उसकी शख्सियत बताएं कि कितना वो आदिलाना हुक्मरान था। क्या वाक़या हर्रा भूल गए हैं? क्या मक्का मौज़मा पर हमला भूल गए हैं? तो उसके जुल्म में, उसके फिस्को फजूर में तो किसी को भी शक नहीं है, मासवाई उसके वकला के, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम अगर इसकी वकालत ना करें तो फिर पीछे जाके हम दीगर, अब मैं क्या कहूँ कि फिर यहाँ पे मामला तो और तरफ चल जाते हैं, दीगर शख्सियात की वकालत हमसे होती नहीं। अगर यजीद को नहीं बचाते तो वो नहीं बचते। ये उनका कहना भाई, ये मेरा कहना नहीं है। बंदियालवी की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, अताउल्लाह बंदियालवी, उसने बरमला कहा है कि यजीद को बचाना हमारी मजबूरी है, वरना मामला फिर पीछे कहीं और तरफ चला जाता है। तो बहरहाल ये हमारा इब्तिदाइया था। हम दावत फ़िक्र देते हैं अपने तमाम अहले हदीस बहन भाइयों को, सुन्नी बहन भाइयों को, सुन्नी मकतब में देवबंदी और बरेलवी बहन भाइयों को। हालांकि सारे अहले सुन्नत हैं, सिर्फ अहले हदीस जो हैं वो मुकल्लदीन में शुमार नहीं होते, वो गैर मुकल्लद कहलाते हैं, वो इमाम अबू हनीफा की वो तकलीद नहीं करते, और बाकी जो हैं वो अहनाफ में आ जाते हैं। तो खैर हम सबको दावत फ़िक्र देते हैं कि शिया सुन्नी साइड पर रख दें, अकाबरीन साइड पर रख दें, अल्लाह और उसके रसूल को देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कत्ल पे गमनाक होंगे, या माज़अल्लाह वो भी ये कह देंगे कि जी वो बेकसूर था? आप खुद फैसला कीजिए। क्या हुसैन का मुस्कुराना रसूलुल्लाह का मुस्कुराना नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का गमनाक होना, मगमूम होना रसूलुल्लाह का मगमूम होना नहीं है? आइए अब उस ख्वाब की तरफ आइए कि अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले तो पैदाइश इमाम अली मुकाम पर आइए। आप ही की कुतब से रवायात कितनी मिलती हैं कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद एक रवायत की रावियाँ हैं। वो मेरे ख्याल है मुस्नद अहमद हंबल में भी वो रवायत है, मुस्तदरिकुल हाकिम में भी है कि जब आपने फरमाया कि आज वो फरिश्ता आया जो पहले ज़मीन पर कभी भी नहीं आया, और उसने मुझे बताया है कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा नहर फरात के किनारे ज़िबा कर दिया जाएगा। और उस फरिश्ते ने मुझे उस जगह की मट्टी भी दिखाई। तो आपने गिरिया फरमाया कि नहीं फरमाया? यानी अभी ये वाक़या होने में 50-55 साल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया, गम मगमूम हुए, गमज़दा हुए कि नहीं हुए?
پھر ایک روایت جو مکتب اہل سنت میں ہی ملتی ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت سیدہ کی طرف جا رہے تھے، تو ان کو کچھ ہی فاصلے سے امام علی مقام کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے قدم تیز کر دیے، اور ایک روایت کے مطابق تو آپ دوڑ کے گئے اور جا کے ان کو گود میں اٹھایا اور جناب سیدہ کو فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسین کا رونا مجھے بے چین کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ حسین کا رونا مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ اور یزید کے وکیلوں ظالموں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے رونے سے بے چین ہو جاتے ہیں، حسین کے ذبح ہوتے وقت وہ معاذ اللہ راضی ہوں گے، وہ بری الذمہ قرار دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ تم یزید کے حق میں وقت ہونے سے کیسے انکار کرو گے؟ اگر یزید کے نوٹس میں یہ معاملہ نہیں بھی تھا تو جب نوٹس میں آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو ذبح کرنے کی پاداش میں کتنے قاتلین نے حسین کو لٹکایا؟ وہ جواب دو، چھوڑ دو یہ ساری روایتیں۔ پانی بند تھا، یہ تم نہیں مانتے پانی بند تھا، نہ مانو۔ تم یہ نہیں مانتے کہ جناب اس کو یزید کے حکم پہ امام علی مقام کو شہید کیا گیا، نہ مانو۔ تم کہتے ہو جی شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مار دیا، ٹھیک ہے اوکے، اور تم اس کا حق میں وقت ہونے سے انکار کر کے دکھاؤ۔ اس نے کتنے شیعوں سے قصاص لیا؟ چلو فرملا شمر یہ سب تمہارے مطابق شیعہ علی میں تھے، تو کتنے شیعہ علی سے اس نے قصاص لیا؟ جو کام امیر مختار سقفی نے کیا وہ کام تو پھر حق میں وقت کو کرنا چاہیے تھا کہ گن گن کے چن چن کے بلاتا اور ان ملعونوں کی گردنیں اتارتا جاتا جنہوں نے قتل امام علی مقام میں اور دیگر شہدائے کربلا کے قتل میں حصہ لیا، چن چن کے ان کو قتل امیر مختار نے کیا۔ یہ کام تو پھر حق میں وقت کا تھا، یزید پلید کا تھا۔ تو بہرحال سب سے پہلے یہ محقق اہل سنت علامہ حافظ شفقات احمد صاحب نقشبندی مجددی اور گیلانی، ان کی ایک تصنیف ہے تحقیق مزید فی مسئلہ یزید المعروف کردار یزید اللعین کا تحقیقی جائزہ۔ یہ آپ کی سکرینوں پر بھی، اور اس کا عنوان ہی انہوں نے اس آیہ مبارکہ سے ٹائٹل ہی وہاں سے شروع کیا ہے جو اب کی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یعنی اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی تے آخرت میں۔ یہ اس ٹائٹل کا عنوان، اور اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ یزید پلید کے ظلم اور فسق و فجور کے حقیقی واقعات پر مشتمل جامعہ کتاب، لکھنے والے کا تعلق مکتب اہل سنت کے بریلوی مکتبہ فکر سے یا نقشبندی شاید دیوبندیوں میں آ جاتے ہیں، دیوبندی برادران کا ایک سلسلہ ہے۔ بہرحال غیر شیعہ ہونا ان کا ثابت ہے، اور یہ کتاب کو جس نے پبلش کیا ہے، چھاپا ہے، وہ بھی مشہور کتب خانہ اہل سنت ہے، قادری رضوی کتب خانہ گنج بخش روڈ لاہور۔ قادری رضوی سے لگ رہا ہے کہ مکتبہ بریلویہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو بارکیف جی یہاں سے آغاز کرتے ہیں، کچھ اکابرین اہل سنت کے سٹیٹمنٹ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا یہ لکھتے ہیں کہ جناب عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی بادشاہوں کا کلام جو ہے بادشاہ ہوتا ہے، اور لہٰذا ہم بھی اپنے موقف کی دلیل کے طور پہ سب سے پہلے اس احکم الحاکمین کے کلام فیض نشان یعنی قرآن مجید کی آیات مقدسہ پیش کرتے ہیں جس سے بڑا حاکم کوئی نہیں، تاکہ ایمان والوں کا قلب اور دماغ مکمل طور پر مطمئن ہو جائے، اور مسئلہ حاضہ یعنی کردار یزید یا اس پہ لعنت کا جواز جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ ویسے تو یزید بے دید کے کردار میں کے مطابق اس کے فاسق و فاجر ہونے پر سینکڑوں آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح کتاب کی ضخامت بہت بڑھ جائے گی، لہٰذا کتاب کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بطور مشتاع نمونہ صرف 10 آیات مقدسہ سے استدلال پیش کرتے ہوئے اپنے موقف کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ فرمان الہی کی اتباع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو احکام قرآنیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے جناب آیات کا سلسلہ شروع کیا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی آیت نمبر 22 تا 23 کا ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ پس کیا انقریب اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنے رشتے کاٹو گے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اس کے بعد اس کی تفصیل لکھتے ہیں، اور اسی طرح تفسیر روح المعانی اور دیگر مفسر قرآن جناب علامہ علوسی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق انہوں نے یزید لعین کو قرار دیا، اور اس پہ لعنت کا جواز جو ہے وہ اسی آیت سے انہوں نے نکالا۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ جناب علامہ علوسی نے ائمہ اسلام کے حوالہ جات سے اس آیت سے جواز لعین یزید پر استدلال کیا ہے، جواز لعن یزید یعنی یزید پر لعنت پر استدلال کیا ہے، یعنی برزنجی نے اشاعت میں اور ہاشمی نے سوائق محرقہ میں نقل کیا ہے کہ امام احمد رحم اللہ سے ان کے بیٹے عبداللہ نے لعنت یزید کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس شخص پر کیسے لعنت نہ کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ لعنت کی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ابا جان میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس میں مجھے لعنت یزید کا ذکر نہیں ملتا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اور اس سے بڑا فساد اور قطع
یعنی فساد برپا کر حکومت ملنے کے بعد فسائیہ جنی ابھی آیت پڑی ہے، فساد برپا کرنا اور قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس یزید پلید سے بڑا قطع رحمی کرنے والا کون ہوگا، اور اس فساد سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ نبی کے نواسے کو کنبے سمیت ذبح کر دیا گیا. یہ علامہ آلوسی کے الفاظ جو ہے جو انہوں نے نقل کیے. اسی طرح انہوں نے جناب علامہ ابن جوزی کے حوالے سے لکھا اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں لکھا کہ حضرت صالحہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم یزید سے لگاؤ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے لیے یزید سے محبت رکھنے کا کیسے کچھ جواز پیدا ہو سکتا ہے؟ اس شخص پر کس طرح لعنت نہ کی جائے یزید پلید پر کہ جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہو. میں نے کہا ابا جان، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یزید پر کس جگہ لعنت کی ہے؟ تو آپ نے یہی آیا مبارکہ پڑھ کے ان کو سنائی. نیز انہی علامہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف میں امام احمد بن حنبل کا یہی واقعہ بیان فرمانے کے بعد لکھا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یزید کے کفر میں اور اس پر لعنت کرنے میں رتی رائی کے دانے برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اچھا جی، پھر ایک اور آیت مبارکہ سورہ مبارکہ ابراہیم سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو ساتھ کفر کے اور ڈال دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں. اس پہ بھی جناب علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ غیر مقلدین کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اہل بیت کی دشمنی کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا. آخر امام علی مقام کو ظلماً شہید کیا اور یزید نے دین محمدی ہی کا انکار کر دیا. دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی کا ہی انکار کر دیا. اور جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر چکا تو چند اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ تھا کہ آج میرے بڑے موجود ہوتے، میرے اسلاف موجود ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے ان کا کیسا بدلہ لیا ہے. ان اشعار میں سے آخری شعر یہ ہے کہ میں جندب کی اولاد میں سے نہیں ہوں، اگر میں احمد کی اولاد سے احمد کے لیے احمد کا کیا بدلہ نہ لوں. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں جندب کی اولاد ہی نہیں، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے محمد کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ نہ لوں. یزید نے شراب کو بھی حلال کر رکھا تھا اور وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ شراب کا خزانہ برتن میں ہے جو کہ چاندی کی طرح ہے اور جگر کو سراب کرنے والا شراب کے ساتھ ستارہ کی مانند ہے. چونکہ یہ شعر کہنے کا بھی پلید عادی تھا تو لہٰذا شراب کے فضائل میں اس بدبخت نے یہ شعر کہے. اسی طرح انہوں نے دیگر اسی آیت کے تحت علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب مزید رقم تراز ہیں، یہ بھی سنتے جائیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت من کفر بعد ذالک میں یزید کی طرف اشارہ ہو. یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا. آپ کے اکثر ساتھی خاندان نبوت کے ارکان تھے. اس طرح سے رسول کی بے عزتی کی اور اس سب پر پھر کرنے کے بعد فخر بھی کیا اور کہنے لگا آج بدر کے دن انتقام پورا ہو گیا. پھر اس نے مدینہ تو رسول پر لشکر کشی کی اور ہررا کے واقعہ میں مدینہ کو غارت کیا اور وہ مسجد اس کی بنا تقویٰ پر قائم کی گئی تھی جس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا. اس کی بے حرمتی کی. پھر اس نے بیت اللہ پر سنگباری کروائی، منجیکیں نصب کروائیں اور خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے کو شہید کرایا اور ایسی نازیبہ حرکتیں کی کہ آخر اللہ کے دین کا ہی منکر ہو گیا اور یہ ملعون شراب کو بھی حلال کہتا تھا. یہ تفسیر مزری جلد نمبر 8 سے انہوں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے. اس کے بعد غیر مقلد حضرات کے مایا ناز محدث علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کیونکہ اس پر ہمارے امام احمد بن حنبل نے لعنت کی ہے. ہمارے اسلاف میں سے ابن جوزی نے اس پر لعنت کو جائز کہا اور غزالی امام غزالی کا حوالہ دیتے لکھتے ہیں کہ غزالی کا منع کرنا بے دلیل ہے اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور قتل اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حرم مطہرات کی توہین اور اہل مدینہ کے قتل سے زیادہ کون سی ایسی بات اذیت دینے والی ہوگی جو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی ہوگی. اور یزید نے اس کا حکم دیا تھا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا. کیا یہ بات اس طرح تواتر سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا؟ اور جو یزید نے شہدائے کربلا کے سروں کو دیکھ کر کہا تھا کہ کاش آج میرے بدر والے مقتولین زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے ان اہل بیت نبوت کی ایک نسل کو قتل کر کے اپنے بدر کا بدلہ لے لیا، اب حساب برابر ہو گیا. جب یہ تمام باتیں ہیں تو پھر اس کے کفر اور الحاد میں کوئی شک نہیں. فتاوی عبد الحی صفحہ نمبر 80 سے انہوں نے یہ جو بات جو ہے وہ نقل کی ہے اس کتاب میں. حشام بیان کرتے ہیں کہ جب شہدائے کربلا کے سر یزید پلید کے پاس پہنچے تو یزید نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنے خفیہ جذبات کو سامنے لے آیا اور چند شعروں میں اس کا اظہار کیا. علامہ
जरीर तबरी, अल्लामा इब्न असीर, हाफिज इब्न कसीर और अल्लामा सिब्ते इब्न जोजी नकल फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या यजीद तेरा ख्याल गलत है, बल्कि जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वो मुनासिब है। यानी जो मुसीबत भी ज़मीन पर आती है या तुम्हारी जानों पर कोई मुसीबत आती है तो इस मुसीबत के वकूअ से कबल एक किताब लोहे महफूज में वो मुसीबत इसकी तकदीर में लिखी जा चुकी होती है। यजीद ने कहा नहीं, बल्कि तुम पर जो मुसीबत आई है ये तुम्हारे हाथों का किए का बदला है और अभी बहुत सी तुम्हारी खताएं माफ़ कर दी गई हैं। यानी माज़अल्लाह तुम्हारे साथ मैदान करबला और कूफा और दमिश्क में जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी बहुत सी गलतियों में से सिर्फ चंद एक की सज़ा है। इसी तरह जनाब सैयद अली अजमेरी अल मरूफ दाता गंजबख्श साहब और अल्लामा सिब्ते इब्न जोजी तहरीर फरमाते हैं कि जब अहले बैत का लुटा पुटा काफिला यजीद के दरबार में पेश किया गया तो दरबारियों में से एक शख्स बोला है ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारा क्या हाल है? आपने फरमाया इस कौम में हम ऐसे ही हैं जैसे जनाब मूसा की कौम फिरौनियों में थी। जनाब सैयदना अली इब्न हुसैन अल मरूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जवाब के अल्फाज काबिल गौर हैं। आप यजीदियों को फिरौनियों से तशबीह दे रहे हैं, भला अब भी इसके कुफ्र और इलाहाद और इस पर लानत के जवाब में कोई शक रह गया? ये कशफुल मजूब से और तज़किरतुल खवास से ये दोनों शख्सियात के कौल नकल किए हैं। अब चलते हैं जी, चूँकि दामने वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती, वीडियो लंबी हो जाए फिर यार लोग एतराज़ करते हैं। ये एक और किताब है इमाम अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जोजी साहब की और ये तकरीबन 900 साल कबल ये यजीद की शख्सियत पर लिखी गई किताब का तर्जुमा है। अब इसके बिल्कुल एंड पे, सारी किताब पढ़ने के काबिल है लेकिन हम चूँकि इख्तिसार के पेश नज़र इसके बिल्कुल एंड पे एक बाब बांधा गया है और इसके सफ़ा नंबर 191 में, और उसका उन्वान ही आप देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि लानत यजीद के मुतल्लिक़ मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन के अक़वाल। अब इसमें सबसे पहले जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा का मुख्तसर तारुफ लिखते हैं और उनका कौल लिखते हैं कि हज़रत शहर बिन होशब कहते हैं कि मैंने ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक़्त आपके पास नवासा रसूल इमाम अली मुकाम की शहादत की खबर आसमान से पहुंची तो आपने कातिलीन हुसैन को बदवा दी और इन पर अल्लाह की लानत करते हुए फरमाया कि इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें हलाक करे, और आपको धोखा दिया और बेतुकीरी की, अल्लाह ताला इन सब पर लानत करे। अब अहले इल्म के लिए इससे बढ़कर क्या सनद हो सकती है? यजीद की लानत के मुतल्लिक़ पहला फतवा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जारी फरमाया है, यानी जनाब उम्मे सलमा ने, और जो हर एक अहले इल्म के लिए सनद की हैसियत रखती है। अगर हमारे पास एक यही दलील होती फिर भी काफ़ी थी हमारे नज़रिए के इसबात के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरकश में अभी और भी तीरे हुसैनी हैं जो यजीद पलीद पर चलाए जाएंगे। दूसरा कौल अब आपके सामने लाते हैं वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के लख्त जिगर और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हवारी रसूल अशरा मुबशरा के अजीम फ़र्द के नूर नज़र हैं और जिनका लक़ब हमामातुल मस्जिद है। अहले मदीना और मक्का ने शहादत इमाम अली मुकाम के बाद इब्न ज़ुबैर के हाथ पर बैत कर ली। आप ही इस वक्त खिलाफत के ज़्यादा हकदार थे, आपने खिलाफत का ऐलान कर दिया, लेकिन बनी उमैया को हक और नेक फ़र्द की खिलाफत बर्दाश्त न हुई। इब्न हज्जाज ने बड़ी बेदर्दी से आपको शहीद किया। तो यजीद के खिलाफ इब्न ज़ुबैर का क़याम करना भी यजीद के बातिल होने की उन्होंने कहा है कि एक सनद है। जनाब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के बारे में इमाम मुक़द्दसी रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर तो वो मक्का में कैद होकर रह गए, आपने काबे में पनाह ले रखी, इन्होंने लोगों की मुशावरत के लिए तलब किया। इसी मजलिस से मुशावरत में यजीद पर खुला लानोतान किया गया और इसका नाम फासिक और मुतकब्बिर रख दिया गया। इसी इबारत से इमाम ज़ियाउद्दीन मुक़द्दसी हंबली का भी मौक़िफ़ वाज़िह हो जाता है। फिर इमाम इस्माइल बिन अली जो हैं इनका कौल नकद करते हैं कि आप 4वीं सदी हिजरी के अज़ीम मुहद्दिस और मारूफ मुअर्रिख़ हैं। इमाम इब्न साकिर और अबी जिरादा ने आपका कौल नकल किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, इन पर अल्लाह ताला की रज़ा और इनकी अल्लाह की रहमत और बरक़ात का नज़ूल हो। दुआ करने के बाद इमाम इस्माइल बिन अली अलैहिर्रहमा हुसैनी तलवार बनकर यजीद लईन पर चलते रहे और कहते गए कि वलानतुल्लाहि अला कातिलिही, कि इमाम अली मुकाम को कत्ल करने वाले पर अल्लाह की लानत हो। इसी तरह आगे फिर जनाब इमाम अबू बकर लाजरी बगदादी का कौल अपनी किताब अल शरिया में यजीद पलीद पर बेताइन लानत करने के हवाले से इमाम सरीन मौक़िफ़ इस तरह से बयान फरमाते हैं कि इमाम हुसैन इब्न अली के कातिल पर अल्लाह की लानत हो, सब लानत करने वालों की लानत हो। जो भी इस हादसा फाजिया में शामिल था, आले नबी पर ज़बान दराजी की, लख्त जिगर इमामुल अंबिया सईदा तैयबा तारा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के को इनकी औलाद के मामले में ज़ियत पहुँचाई, हर ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की लानत और इसका गज़ब नाज़िल हो।
اس کی کوئی وقت باقی نہ رہے اور نہ ہی کریم آقا مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہو۔ پھر چشم عالم نے دیکھا کہ یزید مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لوگ اپنے بچوں کا نام بھی یزید نہیں رکھتے، نام رکھا بھی تو با یزید۔ اچھا، پھر امام ابو بکر الحساس الحنفی کا قول، یہ بھی احناف کے کابرین میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے یزید لعین پر واضح الفاظ میں لعنت کی ہے۔ اس کے بعد قوام الدین سفاری کا قول، آپ فرماتے ہیں یزید پر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حنابلہ کے جید مفکرین میں سے ایک بہت بڑا نام ہے قوام الدین سفاری۔ اسی طرح امام المحدث والمفسر تعبیر الرؤیا کے مصنف امام محمد بن سیرین البصری التابعی، وہ ان کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں الخلال فی السنہ کتاب سے کہ اس پر یعنی یزید پلید پر خدائے عز و جل کی لعنت ہو کہ جس نے امام علی مقام کو قتل کر دیا، اور تمام قرائن اور ثبوت واقعات یہی بتاتے ہیں کہ یہ قتل حسین یزید لعین کی ایما پر ہوا تھا، آپ کے جانثاروں سمیت۔ پھر علامہ بدر الدین العینی، ایک مشہور نام، قاضی القضاء کے خطاب سے معروف تھے، وکیل احناف، عظیم محدث اور بڑے فقیہ تھے۔ آپ کے علم کا احاطہ کرتے ہوئے بہت سارے اہل علم کے حضرات کی دستاریں گر پڑتی ہیں، واقعی دین محمدی کے لیے چودھویں کے بدر تھے۔ آپ کا تصنیفی کام کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ ایک حدیث کی شرح میں نام ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ نہ تجربہ کار کم عمر لڑکوں کا سرخیل یزید پلید تھا، اکثر اوقات بڑے شہروں کی حکمرانی پر کابل بندوں کو اتار کر نہ تجربہ کار لوگ مسلط کرتا اور اپنے قریبیوں اور نااہل لوگوں کو نوازتا، اس کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں، اور قرآن نے جا بجا ظالمین پر لعنت کی ہے۔ امام ابو البرکات الباؤنی الدمشقی الشافعی کا قول ہے کہ یزید پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر لعنت کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ اچھا جی، قابل فہم اشخاص کے لیے کابرین امت کے یہ اقوال ہی کافی ہیں۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ خارجی ذہنیت کے لوگ یزید کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کرنے پر تلے ہیں، بلکہ تکلیف اس بات کی ہے کہ شہزادہ رسول نور نظر علی و بطول کو باغی بھی کہا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ بیچارے شرک و بدعت کی رٹ تو لگاتے ہیں، لیکن خود فساد فی الارض پھیلانے میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں وکالت یزید کر کے، العیاذ باللہ۔ یہ مصنف کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابو المحسن یوسف التابکی الشافعی، اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی، ایک اور بڑا نام، ان کے اقوال نظر کیے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ کا سر عطر ایک تشت میں رکھ کر لایا گیا اور ملعون ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ رب العزت ان کے قاتل اور ان کے قتل پہ راضی ہونے والوں پر کے ساتھ ساتھ ابن زیاد اور یزید پر لعنت فرمائے۔ اس طرح علامہ تقی الدین ابن تیمیہ جی، اور اس کا عنوان انہوں نے لکھا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ یہ بیچارے طویلات کے اتنے ماہر ہیں، واضح دلیل کی طویل کر رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کے مجموع الفتاوی سے انہوں نے ایک عبارت نقل کی کہ جس نے امام علیہ السلام کو شہید کیا ہے، جس نے ان کے قتل میں ساتھ دیا، معاونت کی، جو اس قتل پر راضی ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تمام ملائکہ اور انسانوں کی بھی لعنت ہو۔ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول حجت البالغہ سے لیا، اور اس کی دوسری جلد کی آخری صفحہ پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، یعنی پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین، اور اس طرح کر کے۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بہتر زمانہ کا ہر آدمی بعد والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ تشریح بالکل غلط ہے، بعد میں کئی لوگ ایسے آئے جو پہلوں سے آگے نکل جائیں گے، اور یہی رائے امام ابن عبد البر صاحب تمہید کی ہے۔ یہ صرف زمانہ سے زمانہ کا مقابلہ ہے۔ پھر حجاج ابن یوسف اور یزید بن معاویہ اور مختار ابن عبیدہ ثقفی کے بارے میں لکھا کہ یہ تمام ظالمین میں شمار ہوتے ہیں، اور شاہ صاحب نے یزید بن معاویہ کو بالاتفاق منافق فاسق لوگوں میں شمار کیا ہے اور گمراہی کی دعوت دینا اور حق سے ہٹانے والا قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ سعد الدین التفتازانی، یہ بھی ایک مشہور نام ہے، علم الکلام اور عقیدے کے معروف امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی شرح جو لکھی ہے علم الکلام کے حوالے سے، اس میں اس پہ لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری الحنفی، ایک اور بہت بڑا نام، شرح الشفا میں لکھتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ پر لعن کرنا ہرگز جائز نہیں، البتہ یزید ابن زیاد اور انہی کے مثل دوسرے لوگوں پر بالتعین لعنت کرنا جائز ہے، کیونکہ بعض علماء کرام نے ان دونوں پر صراحتاً لعنت کو جائز قرار دیا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل تو یزید کے کفر کے بھی قائل تھے۔ علامہ عبد الرؤف المناوی تصریح کے ساتھ لکھتے ہیں فیض القدیر میں کہ امام علی مقام کی شہادت کی تفصیل کلیجے پھاڑ دینے والی ہے اور جسموں کو گھلا دینے والی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے ان کو قتل کیا یا اس پر راضی ہوا یا اس کا حکم دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یوں دور ہو جیسے قوم عاد کو اس کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا۔ علامہ علی ابن ابراہیم، شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی اور دیگر اکابرین جناب
بھر بھر کے انہوں نے تحریریں کی کہ اس شخص پر کیوں نہ لعنت کی جائے کہ جو موجب بنا رسول اللہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجوں کو جلانے کا، اذیت دینے کا۔ اور میں ایک اور بات کرتا ہوں، یزید پر لعنت اس لیے بھی واجب ہو جاتی ہے، واجب کے قریب ہو جاتی ہے کہ بالکل قرآن کا حکم ہے کہ یعنی مفہوم ہے بیشتر قرآنی آیات کا کہ ظالمین کے ہمیشہ مخالف رہو اور مظلوم کے حق میں رہو، اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور جو میں نے واجب کا لفظ قرار دیا کہ اس یزید پلید پہ لعنت واجب ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ کیا اگر یہ اس قتل میں، اس پلاننگ میں شامل نہیں تھا، یہ حادثاتی طور پہ ابن زیاد، عمر ابن سعد نے کوفیوں یعنی رافضیوں کے ساتھ بقول ہمارے بھائیوں کے شیعوں کے ساتھ مل کے شہید کر دیا امام علی مقام کو، تو بطور حکمران اس یزید پلید، اس لعین شخص نے کیا ایکشن لیا؟ اس ایکشن نہ لینے والے پر بھی لعنت، امام حسین کو قتل کرنے والے پر لعنت، قتل کا سن کر راضی ہونے والے پہ لعنت، امام کو باغی کہنے والوں پر لعنت، اور امام کے قتل کا واقعہ سن کر ان کے اہل و عیال کو اپنے سامنے حالت قید میں دیکھ کر بھی انتقام نہ لینے والے، قصاص نہ لینے والے اس حکمران یزید پلید فاسق و فاجر پر لعنت بے شمار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔